الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں. کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت، کبھی بیماری. تو خوشی، غمی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے. تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے. یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے، مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں. عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی. جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی. اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا. لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا. تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے. تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر. یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے. جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے. تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے. یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ. اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی. یہ ہے جو پریشانی کا گھر. وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں، اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے. جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر. اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح. صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو. ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں. یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے. بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے. ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں. تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو.
وہ پورے شہر میں گیا. اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. بہت لوگ تھے خریدار, اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا, پیسے کما رہا تھا. اور اس کے 4-5 بیٹے تھے, بہت خوبصورت نوجوان, جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے. اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے, میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں. چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں. پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے. اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے, پیسہ ہے, عزت ہے لوگوں کی نظر میں, اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا. اس نے کہا ہاں, جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا. اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا, کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا, تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا. اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں, میرا کام اچھا چل رہا تھا, ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی. اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا, اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے. وہ خوبصورت تھی, اچھی شکل کی تھی. اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں, تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا, مجھ سے تمہیں کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں, میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا. تو اس نے کہا کہ اچھا, میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے, اس کی کوئی مجھے کوئی ثبوت پیش کرو. کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا, تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے, شہوت ہی ختم ہو جائے. تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی. اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا, مگر اللہ کو منظور تھا, بیوی صحت مند ہو گئی. اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو. اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا, تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی, وہ دین سے بھی دور ہو گئی, اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں, یہ میری بیوی کے ہیں, مگر ہیں غیر مردوں سے. اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے, تو جو میرے دل پہ گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ, اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے, میرے جیسی نہ کرے. تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا شہر کا خوش قسمت انسان ہے, اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اس کے دل پہ کیا دکھ ہے, کیا غم ہے. تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں, دوسرے تو سب اچھے ہیں. نہیں, ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے. بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے, اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے, شکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات کروں نا, ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں, اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں. جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں, اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگیں تو حیران ہی ہو جائیں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی, طواف کر رہی تھی, اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی, اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی. تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا. اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی, میں اس حال میں بھی آپ سے راضی. اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی. چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے, میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی,
تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں. اچانک مجھے ایک شور کی آواز آئی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی. جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی. تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی. اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا. کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا. جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں. ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا. کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا. یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا. کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی. ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا. پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا رینگتا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. کہنے لگی میں اٹھ کے جب جو ہے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا. تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا. تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا, پھر ان کو نہلایا, ان کو کفن دیے. جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی. اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں. تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں, کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے, بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے. ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے. چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا. تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی, اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی. اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے, یہ کھانے کے برتن رکھے. تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے. وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا, ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا. پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر, تیسرا, جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے. آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے. اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے, نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں. کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں, کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں, کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں, میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بدل گیا, میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا, جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں. تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں, ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں. ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں. بادشاہوں کے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا. آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا. کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا. جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہم پوچھتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے. تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات یہی ہے. یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے. اور دنیا میں تو یہ ہوگا، اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے. کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں. یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں. ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی، کل دوسری، پرسوں تیسری، اور انسان لنگوٹ باندھ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا. پہلی ختم ہوتی ہیں، نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں. تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے. بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں. ہاں، پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پریشانیاں مانگے نہیں. لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کریں. صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ صبر علی اطاعت کے لیے صبر کرنا. مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے، تو انسان اٹھتا ہے اس وقت. اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا. تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا. مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا قالت ہی تلک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے. نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا. ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے. اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے اور تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا. بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تو سلامتی ہو، سلامتی ہو، ان کو فرشتے کہیں گے. ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہاری اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں شاباش ہو. سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو، تم سلامت رہو. ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے. فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو، تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، تم صبر کی زندگی گزار کے آئے. فنعم عقبی الدار، اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا. تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے
اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا. تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے. صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں. ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے. معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہیں وہ بیت بھی ہیں, نیک بھی ہیں, سب کرتے ہیں, پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں. کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا, برداشت نہیں ہے. تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے بہت مصائب برداشت کیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا. یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ, کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں, خوب رگڑا دیا جاتا ہے, خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے. تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں, لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. چنانچہ پہلی امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وَزُلْزِلُوا, مستہم البأساء والضراء وزلزلوا. تو زلزلوا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا, کرش کیا گیا, اچھی طرح رگڑا گیا ان کو. لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے. فرمایا وزلزلوا زلزالا شدیدا. اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا. تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے, بڑا ملتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ قلم لکھ. تو قلم نے لکھنا شروع کیا لا الہ الا انا محمد رسولی, کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں. پھر اس کے بعد لکھا من لم یستسلم قضائی, جو شخص میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا, ولم یصبر علی بلائی, اور میری بلا کے اوپر صبر نہیں کرتا, ولم یشکر علی نعمائی, اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا, فلیطلب ربا سوائی, اس کو چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے. تو ہم اگر مصیبتوں کے اوپر صبر نہیں کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم کسی اور کو اپنا رب بنا لو. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مومن کو چاہیے کہ تکلیفوں پر صبر کرے. یہ تکلیفیں گھر میں کسی فرد کی وجہ سے ہوں, بیوی کی وجہ سے ہوں, بچوں کی وجہ سے ہوں, بھائی کی وجہ سے ہوں, کاروباری شریک کی وجہ سے ہوں, دوست کی وجہ سے ہوں, رشتہ دار کی وجہ سے ہوں, کسی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر صبر کرنا, یہ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی ایذا پر صبر کریں گے ان کو وہ اجر ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صبر کا اجر عطا فرمایا تھا. تو خاوند کی جو ہے وہ تنگی کے اوپر بیوی صبر کرے تو ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر پائے گی, اور اگر بیوی کی ایذا پر خاوند صبر کرے اللہ خاوند کو ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے. تو ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے. جس بندے میں 2 نعمتیں ہوں نا, ایک تقوی اور ایک صبر, اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سرخروئی عطا فرماتا ہے, عزتوں سے نوازتا ہے. چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے تو بھائیوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ وقت کا بادشاہ یہ ہمارا بھائی یوسف علیہ السلام ہے. وہ تو یہ سمجھے تھے کہ یہ عزیز مصر ہے اور یہ بادشاہ ہے.
تو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ایسا نقدی لائے ہیں کہ جو پوری بھی نہیں ہے، یعنی رقم بھی پوری نہیں ہے، وتصدق علینا، اور آپ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، یعنی ہمارے پاس پیسے پورے نہیں ہیں، ہم گندم زیادہ چاہتے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں ہمارے پاس گندم کے لیے، تو آپ صدقہ و خیرات کر دیں اور ہمیں کچھ گندم اللہ کے نام پہ دے دے۔ صدقہ و خیرات کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نام پہ کچھ ہمیں گندم اور پلس دے دے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی زبان سے یہ بات سنی کہ یہ مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اس حال میں پہنچ گئے کہ مجھ سے میرے سامنے کھڑے بھیک کر مانگ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ سوال کر رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت راز کھولتے ہوئے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ تو بھائی تو اس کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ کوئی یوسف کا نام بھی جانتا ہوگا، انہوں نے تو اپنے طور پہ ان کو ایک بند کنویں میں پھینک کے بھول گئے تھے کہ وہ مر گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ جب انہوں نے نام یوسف کا سنا تو حیران ہو کے پوچھا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قَالَ أَنَا یوسف، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، بے شک جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، اللہ ان کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ پہنچا دیا کرتے ہیں، اور بغیر اللہ برادری کے ان کو عزتیں دیتے ہیں اور بادشاہت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی اور صبر دونوں نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی بھی عطا فرمائے اور صبر کی زندگی بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ رب کریم، رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے جس کے بارے میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عتق من النار، آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ اس عشرے میں اور آج کی اس رات میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجئے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر دیجئے۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے پناہ عطا فرما۔ رب کریم، بخشش کے ایام ہیں، اپنی رحمت کی نظر ہم مسکینوں پر بھی فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، اے اللہ آپ سے نیک امیدیں لے کر یہاں آئے ہیں، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں یہاں سے خالی نہ اٹھا، اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا، ہمیں اخلاق حمیدہ نصیب فرما۔ اے اللہ دوسروں کے لیے رحمت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے والدین، عزیز اقارب، مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ خدمت کے جتنے دوست ہیں ان سب کو اپنا قرب عطا فرما۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے اللہ یہ خدمت کرنے والے جتنے نوجوان ہیں اے اللہ ان سب کو اپنا قرب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ گھروں میں جو عورتیں مہمانوں کے کھانے بنا رہی ہیں اور ان کی سحری افطاری کی چیزیں بھیج رہی ہیں اے اللہ ان کو بھی اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.